نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غساة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه فأدخله ثم جاء الحسين فأدخله ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. میرے واجب القدر بھائیوں دوستوں بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، محرم الحرام کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے. مسلمانوں کے لیے اسلامی سال کا پہلا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے ایمان والوں کو ایک اور سال مل گیا اپنی زندگی گزارنے کے لیے. اللہ رب العزت اس سال کو ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے مبارک اور فتوحات کا سال بنائے، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی کوشش، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں. محرم الحرام کا مہینہ جب بھی آتا ہے، اہل ایمان کے درمیان اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی داستانیں پڑھی اور سنائی جاتی ہیں. اہل بیت کی شان بیان کی جاتی ہے، اہل بیت کے فضائل اور مناقب بیان کیے جاتے ہیں، اہل بیت کی قربانیاں بیان کی جاتی ہیں. یقیناً روئے زمین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے جیسا کوئی گھرانہ ہو نہیں سکتا، اور کسی بھی ایمان والے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کے دل میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی ایک ایک فرد کی محبت جب تک انسان کے دل میں اتنی نہ ہو جائے کہ اس کو اپنی جان مال، اپنی اولاد اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اور دنیا کی تمام چیزوں سے سب سے زیادہ فضیلت والی چیز جب تک انسان کے دل میں یہ نہ ہو کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان، جب تک اس کی محبت اور اس کا اعتقاد اور ایمان دل میں نہ ہو، اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں پر اپنا یہ حق رکھا کہ ایمان والوں، اگر تم اپنے آپ پر میرا کوئی حق سمجھتے ہو تو میرے اہل بیت کی قدر کرو، ان کی توقیر کرو، ان سے محبت کرو. لیکن ایمان والے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اہل بیت ہیں کون اور شریعت میں اہل بیت کن کو کہا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا قرآن پاک نے اہل بیت کے جو فضائل بیان کیے، اس سے مراد کون لوگ ہیں اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب بھی ذکر عوام میں آتا ہے تو ہر ایمان والے کا دل اور ایمان والے کا دماغ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاتا ہے کہ یہی صرف اہل بیت ہیں. حضرت فاطمہ اہل بیت ہیں، حضرت علی المرتضیٰ اور ان کے صاحبزادے حضرات حسنین کریمین یہ صرف اہل بیت میں سے ہیں. اس لیے کوئی پنجتن پاک کی باتیں کرتا ہے کہ 5 پاک وجود ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا فاطمہ الزہرا،
سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، صرف ان 5 حضرات کو پنجتن پاک قرار دیا جاتا ہے اور آل بیت میں صرف ان کو شامل کیا جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں جہاں پر بھی آل بیت کا ذکر آیا وہاں پر سب سے پہلے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں، وہ امت کی مائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی، سب سے پہلے آل بیت کا مصداق وہ ہیں۔ آل بیت کے فضائل سب سے پہلے ان پر، آل بیت کے حقوق سب سے پہلے ان پر، آل بیت کا شرف و فضیلت سب سے پہلے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہات المومنین پر صادق آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک میں فرمایا گیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ آپ کے خاندان سے، آپ کے آل بیت سے اللہ رب العزت نے ناپاکی کو دور کر دیا۔ آپ کے آل بیت کو شرف اور فضیلت دی گئی۔ اس آل بیت کی تشریح جو فقہا نے لکھی، محدثین نے لکھی اور خود پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ارشادات نکلے، اس کے مطابق اس کا مصداق سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ لیکن آج جب بھی آل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے، ازواج مطہرات کا کہیں ذکر نہیں آتا۔ امت کی ان پاکیزہ ماؤں کا کہ جن کو آل بیت قرار دیا گیا۔ عربی زبان میں آل بیت اپنے گھر والوں کو کہا جاتا ہے، گھر والی اس کو آل بیت میں شامل کیا جاتا ہے، اپنی اولاد کو آل بیت میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی آل بیت وہ ازواج مطہرات ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی اولاد ہے۔ حقیقت تو یہ ہے۔ اور اس کے بعد اگر اس کو دیکھا جائے تو سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدنا علی المرتضی کے اہل میں سے ہیں۔ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما فدا ابی و امی، ہماری جانیں اور ہمارا سب کچھ ان پر قربان ہو جائے۔ لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ آل بیت رسول بھی ہیں اور آل بیت علی بھی ہیں۔ اگر حقیقت میں وہ آل بیت ہیں تو سیدنا علی المرتضی کے ہیں، اس لیے کہ علی المرتضی کی اولاد میں سے ہیں، اور مجازر ان کو آل بیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس لیے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین مبارکہ میں، اپنے احادیث مبارکہ میں سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے آل بیت میں شامل فرمایا۔ ورنہ مطلقاً جہاں پر بھی آل بیت کا لفظ آئے گا وہاں پر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات مراد ہوں گی۔ قرآن پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل بیت کا ذکر ہوا تو اس سے مراد بھی ازواج ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آل بیت کا لفظ آیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں کہ جب انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی اور اللہ رب العزت سے اپنے لیے اولاد مانگی تو فرشتوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عالیہ محترمہ کو زوجہ مطہرہ کو آ کر بتایا کہ اللہ رب العزت آپ کو اولاد دینے والے ہیں۔ تو انہوں نے بڑے حیران ہو کر کہا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا ان ھذا لشیء عجیب، کہ یہ کیسے ہوگا، میں بھی بوڑھیا ہو گئی، میرا خامد بھی بوڑھا ہو گیا، اب مجھے کیسے اولاد ملے گی؟ تو فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کو، آپ کی زوجہ مطہرہ کو آل بیت قرار دے کر بتا دیا گیا امت کو کہ جب بھی تمہارے سامنے آل بیت کا ذکر آیا کرے تو ان سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی ہیں۔ اولین مصداق وہ ہیں۔ آج ان کی شان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا دین بہت اعتدال والا ہے، بہت واضح ہے۔ قرآن پاک نے ہر چیز کو بیان فرما دیا، ہر چیز کے مراتب بیان فرما دیے، ہر چیز کے مناسب بیان فرما دیے، اور فرما دیا کہ اسی کے مطابق چلو۔ رب نے جو مقام جس کو دیا ہے اس پر اس کو رکھ کر چلو۔ الحمدللہ
اہل سنت والجماعت اور اہل حق کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے سر کا تاج، ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی ہیں۔ خدا کی قسم ان کے قدموں پر اور ان کے قدموں کی خاک پر بھی اگر زندگی قربان ہو جائے تو سودا مہنگا نہیں ہے بلکہ سعادت کی بات ہے۔ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان والوں کے سر کا تاج، مسلمانوں کے لیے جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ سیدنا حسن ہوں، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایمان والوں کا یہ یقین ہے کہ سیدنا حسن ہوں یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، ان کے قدموں کی تو کیا خاک، ان کے گھوڑوں کی ناک میں جانے والی مٹی بھی ہمارے سر کا تاج، ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ ان کی خاطر ہماری جانیں قربان ہو جائیں تو سودا مہنگا نہیں ہے، سعادت اور شرف کی بات ہے۔ اہل ایمان اور اہل حق کا یہ ایمان ہے کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات شامل ہیں۔ جہاں بھی اہل بیت کی بات آئے گی وہاں اماں عائشہ کا نام ضرور آئے گا، وہاں اماں خدیجہ کا نام ضرور آئے گا، وہاں اماں حفصہ کا نام ضرور آئے گا، وہاں اماں ام سلمہ کا نام ضرور آئے گا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ضرور آئے گا۔ ہاں اہل بیت میں حضرت فاطمہ کا نام بھی آئے گا، سیدنا علی المرتضیٰ کا نام بھی آئے گا، سیدنا حسن کا نام بھی آئے گا، سیدنا حسین کا نام بھی آئے گا، اس لیے کہ پیارے آقا نے فرما دیا ایمان والوں میرے اہل بیت سے محبت رکھنا۔ جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے اہل بیت کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ ایمان والے کا یہ ایمان ہے جنہوں نے سیدنا حسین پر تلواریں چلائی، جنہوں نے سیدنا حسن کو شہید کیا، جنہوں نے پیارے آقا کا دل دکھایا، وہ ان پر کل بھی لعنت تھی، ان کی قبروں پر بھی لعنت ہے، ان کی زندگیوں پر بھی لعنت ہے۔ ہم تو اس فلسفے میں پڑھنے کو بھی اپنے ایمان کے منافی سمجھتے ہیں کہ ہم واقعات کربلا کو بیان کریں اور اس میں حق کو تلاش کرنے کی یا حق کے اندر جستجو کرنے کی کوئی کوشش کریں اور یہ دیکھیں کہ کیا سیدنا حسن حق پر تھے، سیدنا حسین حق پر تھے یا ان کے مخالفین حق پر تھے۔ ہمارا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا، ہمارے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ سیدنا حسن ہو، سیدنا حسین ہو، وہ پیارے آقا کی اولاد میں سے تھے، پیارے آقا کے نواسے تھے، وہی حق ہے، وہی حق کی علامت ہے، وہی حق رہیں گے، ان کے سوا جو بھی ہے وہ باطل اور نامراد ہے، مردود ہے۔ وہ اہل حق کا یہ ایمان ہے۔ تو اہل بیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کا ذکر آپ حضرات کے سامنے ہو چکا۔ اہل بیت میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، ان کا ذکر مبارک بھی ہو چکا۔ اہل بیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنات محترمات ہیں جن کا ذکر چل رہا تھا۔ آپ حضرات کے سامنے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو چکا تھا۔ ان کے سیرت اور مناقب عرض کر دیے گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صورت میں، چال چلن میں سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والی اور مجھ سے سب سے زیادہ شکل و صورت اور چال چلن میں مشابہت اور مطابقت رکھنے والی وہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اور سیرت میں سب سے زیادہ مطابقت رکھنے والی روئے زمین پر حضرت فاطمہ الزہرا جیسی کوئی نہیں دیکھی۔ مشابہت رکھتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا چہرہ مورا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال کے مطابق ان کی چال تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت سے محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہوں، قرآن پاک نے ان کا بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، امت کے لیے ماں کا مقام رکھتی ہیں، امت کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ازواج مطہرات کو امت کی مائیں قرار دیا کہ امت کے لوگوں جب بھی ازواج مطہرات کا ذکر آئے اپنی آنکھیں عظمت اور اپنی آنکھیں عزت کے ساتھ جھکا لیا کرو۔ جیسے انسان اپنی سکی ماں کے لیے عزت اپنے دل میں رکھتا ہے، اپنی آنکھوں میں جیسے تقدس رکھتا ہے، ویسے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کا مقام ہے کہ وہ بھی تمہاری مائیں ہیں، امت کی مائیں قرار دیا گیا۔ لیکن ایمان اور اسلام بڑے حق والے ہیں، بڑے صداقت والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کی حدود اور قیود بیان فرما دی۔ ایمان والوں کا ایمان دیکھیے اور اللہ رب العزت کے احکامات کو دیکھیے کتنے اعتدال پر اور کتنے حق پر مبنی ہیں کہ قرآن پاک نے بیان فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ ایمان والو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ کی حرمت اور تقدس تمہیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے، اور آپ کی ازواج مطہرات تمہیں اپنی ماؤں سے زیادہ اچھی لگنی چاہیے، اپنی ماؤں کی طرح تمہارے دل میں ان کی عزت ہونی چاہیے، تمہاری آنکھوں میں تقدس ہونا چاہیے۔ جیسے ایمان والے کے سامنے نعوذ باللہ اس کی والدہ کو کوئی گالی دے، ایمان والا اس کو برداشت نہیں کر سکتا، ایسے ہی جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ کبھی ازواج مطہرات پر کوئی تبرہ یا کوئی گالی برداشت نہیں کرے گا۔ خدا کی قسم اس کا دل چاہے گا۔ یہ کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہے، یہ ایمان ہے، یہ مسلمان کی غیرت کا تقاضا ہے۔ مسلمان اپنی ماں کو گالی برداشت نہیں کرتا۔ ایمان والوں کو بتلا دیا گیا قیامت تک پیارے آقا کی بیویاں، پیارے آقا کی ازواج تمہاری مائیں ہیں، ان کی حرمت کرنا، ان کا تقدس کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی عزت تمہاری ماؤں کے برابر ہے۔ اس لیے تم میں سے کسی کا نکاح ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے علاوہ تمام امور میں وہ تمہارے لیے اجنبی ہیں۔ اس لیے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام امہات المومنین اگرچہ امت کی مائیں تھی، قرآن پاک نے ان کو امت کی ماں قرار دیا، لیکن وہ امت کے لوگوں سے پردہ فرمایا کرتی تھی، امت کے مردوں سے پردہ فرمایا کرتی تھی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو ساری امت کی مائیں بن گئی اور ساری امت کے مرد ہمارے بچے بن گئے، ہماری اولاد بن گئے۔ یقیناً بن گئے، جب قرآن نے کہہ دیا تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن قرآن نے صرف عظمت اور حرمت کے لیے کہا کہ جس طرح تم اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے، اسی طرح نبی کی بیویوں سے تمہارا نکاح جائز نہیں ہے، اور جس طرح تم اپنی ماؤں کی عزت اور حرمت پر کٹ مرنا اپنی غیرت سمجھتے ہو، ایسے ہی نبی کی بیویوں کی عزت پر اور حرمت پر اپنی جانیں قربان کرنا اپنے لیے شہادت سمجھنا، اس کے علاوہ وہ تمہارے لیے اجنبی ہیں۔ تمہاری مائیں ضرور ہیں لیکن تمہارا ان سے پردہ ہے۔ ازواج مطہرات امت کے مردوں سے پردہ فرمایا کرتی تھی۔ امت کو یہ بتلا دیا گیا کہ امت کے نوجوانوں، امت کے مردوں، کسی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی کہ تم گلی کی ہر عورت کو اپنی ماں قرار دے کر اس سے بے پردگی کرو، ہر دوسری عورت کو اپنی ماں قرار دے دو۔ ہاں آج ماحول ایسا بن گیا، آج کوئی آ کر مسجد میں یہ بات کرے تو کہتے ہیں کہ مولویوں کے درس کم ہو گئے، مولویوں کے دل چھوٹے ہو گئے، مولویوں کو زمانے کی رسومات اچھی نہیں لگتی۔ ایمان والوں ذرا ایمان دیکھو، ان کا ایمان دیکھو کہ جن کے ایمان کو کسوٹی قرار دیا گیا وہ امت کی مائیں ہیں لیکن پردہ فرماتی ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا جب ایک نابینا صحابی سامنے آئے اور اماں عائشہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی، ازواج مطہرات سامنے بیٹھی ہوئی تھی، پیارے آقا نے فرمایا اے امت کی ماؤں ان سے پردہ کرو، میری بیویوں ان سے پردہ کرو۔ فرمانے لگی یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو، تمہاری آنکھیں تو دیکھتی ہیں۔ آج ہر کسی کو اپنی ماں قرار دے کر ہم کہیں جی امی جی امی جی امی جی امی جی، ہر کسی کے قدموں میں جا کر بیٹھیں، غیر فطری کام ہے۔ آج انہی غیر فطری رشتوں نے، انہی آرٹیفیشل رشتوں نے
بناوٹی رشتوں نے امت کے نظام کو برباد کر دیا. آج گھر میں سکی ماں بخار سے تڑپتی رہتی ہے. سکی ماں کو خدمت کی ضرورت ہوتی ہے. بیچاری کہتی رہے گی بیٹا دوائی لا کر دو، بیٹے کے کانوں تک جوں تک نہیں ریجے گی کہ سکی ماں کہہ رہی ہے. اور گلی کی ماؤں کے لیے دن رات لٹو کی طرح بھاگتا پھر رہا ہوگا کہ وہ امی جی یہ چیز منگوا رہی ہے تو وہ امی جی فلاں کام پر بھیج رہی ہے. حقیقی رشتوں کو قدموں تلے رون ڈالا. والدین کی عزت نہیں کر سکتے، باپ کی عزت نہیں کر سکتے، اپنی حقیقی ماں کی عزت نہیں کر سکتے، اپنی حقیقی بہن کا خیال نہیں رکھ سکتے، اور بناوٹی رشتے بنانے کا اتنا شوق کہ ہر کسی کی 10 مائیں بن چکی ہیں. ہر گلی کے اندر ماں موجود ہے. نہیں اس چیز کی اجازت دی شریعت نے. شریعت نے جس کے پیٹ سے کہا تم نے جنم لیا ہے، جس کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو وہ تمہاری ماں ہے. اس کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھو، اس کے لیے اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھو، اس کی خدمت کرو. رب اس کے قدموں میں تمہیں جنت دے گا، رب اس کی دعاؤں سے تمہارے بیڑے پار کر دے گا. لیکن آج سکی ماں کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. بناوٹی ماؤں کو دیکھو تو بس کندھوں پر اٹھا کر پھر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے دین کو واضح بیان فرما دیا. ایک ایک چیز بیان کر دی گئی. کہا گیا کہ امت کی مائیں ہیں، ان سے بڑی مائیں کوئی نہیں ہو سکتی. خدا کی قسم حقیقی ماں بھی ان پر قربان ہو جائے، لیکن فرمایا امت سے ان کا پردہ ہے، وہ امت سے حیا کرتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا ذکر کر رہا تھا. سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے نبوت سے 1 سال قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ سے پیدا ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اولاد تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کو بھی بہت محبت تھی. اب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیے. جب پیدا ہوئی، پیدا ہونے کے 1 سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر تاج نبوت رکھ دیا گیا. آپ کو نبوت کا تاج ملا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا شروع کی. مشرکین مکہ نے ستانا شروع کیا، مشرکین مکہ نے مارنا شروع کیا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا گھر ملا، تربیت کیسی ملی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی والدہ ملی. سیدنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے والد ملے. کیسی عظیم الشان اور کیسی زبردست ان کو تربیت ملی ہوگی، کیسا پیارا ان کو گھرانہ ملا کہ ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی ہے. والد امام الانبیاء سید الرسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں ہونے لگی. مشکلات اور مصائب آنے لگے، یہ گھرانہ ستایا جانے لگا. چھوٹی سی بچی ہے، ذرا تصور تو کریں کم عمری کے اندر کیسے کیسے حالات دیکھے. کبھی یہ دیکھتی ہیں کہ مکہ کی گلیوں کے اندر پیارے والد محترم کو مارا جاتا ہے، سیدہ فاطمہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. کبھی دیکھتی ہیں کہ طائف کی گلیوں سے پیارے آقا تشریف لاتے ہیں، پیارے آقا کے کپڑے پھٹ چکے ہیں، پیارے آقا کے نالین مبارکین خون سے تربتر ہیں. اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے پاؤں سے خون کو صاف کرتی ہیں. دل پر کیا گزرتی ہوگی. ایمان والوں ذرا تصور تو کرو، یہ کیسا مقدس اور کیسا بڑا گھرانہ ہے، لیکن اس کے حالات کو تو دیکھو. سیدہ فاطمہ الزہرا کا بچپن تو دیکھو کن حالات میں گزرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں. ایک ظالم آتا ہے، آ کر گندگی اٹھا کر کسی اونٹ کی بڑی ساری غلاظت سے بھری ہوئی اوجڑی اٹھا کر پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈال کر چلا جاتا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا چھوٹی سی ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس غلاظت اور نجاست کو اٹھا رہی ہیں جو اپنے وجود سے زیادہ وزنی ہے، اپنے جسم سے زیادہ وزنی ہے. بچپن اس حالت میں گزرا. کبھی دیکھا کہ شاب ابی طالب میں معصور کر دیا گیا. 3 سال تک پیارے آقا مدنی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو، آپ کے بچوں کو، آپ کی بیوی کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے خاندان والوں کو معصور رکھا گیا، کھانا پینا بند کر دیا گیا، راشن دینا بند کر دیا گیا، ہر قسم کے تعلقات بند کر دیے گئے۔ تب فاطمہ الزہرا کا بچپن اس حالت میں گزرا کہ صاحب ابی طالب میں ایسے وقت بھی آئے کہ جب پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھرانے کو درختوں کے پتے کھانے پڑے، ان پر گزارا کرنا پڑا۔ اس چیز کا نام ہے ایمان، اس چیز کا نام ہے ایمان، اس چیز کا نام ہے قرآن۔ یہ ہے ایمان۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانہ، آج آل بیت کے نعرے لگانا آسان ہے، لیکن کوئی آل بیت کی زندگیاں تو دیکھے کہ کس عالم کے اندر گزری۔ ذرا ایمان والوں تصور تو کرو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی پیاری ہیں پیارے آقا کو کہ پیارے آقا نے مسجد کے منبر پر بیٹھ کر فرمایا، ایمان والو یہ فاطمہ میرے بدن کا، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اس کو جس نے اذیت دی اس نے میرے وجود کو اذیت دی، اس نے محمد الرسول اللہ کو اذیت دی۔ لیکن یہی فاطمہ الزہرا ہے، بچپن آئے چھوٹی سی بچی ہے، باہر نکلتی ہے، ابو جہل جیسا ظالم آتا ہے، آ کر منہ پر دھپڑ رسید کرتا ہے، اپنے چہرے مبارک پر ہاتھ رکھ کر روتی ہوئی پیارے آقا کے پاس جاتی ہیں، یا رسول اللہ مجھے دھپڑ مارا گیا، ابو جہل نے دھپڑ مارا ہے۔ پیارے آقا کا دل بیٹھ گیا، پیارے آقا کی آنکھیں نم ہو گئی، فرمانے لگی بیٹی میں تیرا انتقام نہیں لے سکتا، جا ابو سفیان کے پاس جا، ان کو جا کر اپنا واقعہ بتا۔ روتی ہوئی ابو سفیان کے پاس گئی، جا کر بتانے لگی ابو جہل نے دھپڑ مارا ہے۔ ابو سفیان اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، ابو جہل کے پاس گئے، جا کر حضرت فاطمہ سے کہنے لگے بیٹا اس کے منہ پر دھپڑ رسید کرو، اگر یہ ہاتھ اٹھائے گا میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا، اگر یہ زبان چلائے گا میں اس کی زبان کاٹ دوں گا، اگر یہ سرکشی کرے گا میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ حضرت فاطمہ خوش ہو گئی، ہنستی ہوئی مسکراتی ہوئی پیارے آقا کے پاس تشریف لائی، پیارے آقا کا دل خوش ہو گیا، پیارے آقا کی لبوں سے دعا نکلی، فرمانے لگے یا اللہ ابو سفیان نے مجھے جو راحت پہنچائی، میرے دل کو جو خوش کیا، مجھ پر جو احسان کیا، ربا اس کا بدلہ اس کو ضرور دینا۔ پیارے آقا کی زبان سے نکلنے والے یہ الفاظ سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، ایمان مل گیا، مسلمان ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے پیارے آقا کی اولاد سے محبت کے بدلے میں ایمان نصیب فرما دیا، ایمان کی دولت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی انہی حالات میں گزری، بچپنا انہی حالات میں گزرا۔ جب بڑی ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا وقت آ گیا، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مکہ المکرمہ کی سرزمین تنگ ہو گئی۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا، ماں بھی چھوڑ کر چلی گئی، فاطمہ کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، والد محترم پر زمین تنگ ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمری کے اندر والد بھی چلے گئے، سفر پر چلے گئے، والدہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ اس حالت کے اندر مکہ المکرمہ میں رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ المنورہ پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعاون سے جو انہوں نے سفر کا انتظام کیا اور سفر کے زاد راہ کا انتظام کیا، اس کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے گھر مدینہ المنورہ میں بلا لیا۔ تب ان کو ہجرت کی سعادت نصیب ہوئی۔ ہجرت کا وہ عمل کہ جس کی فضیلت آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعۃ المبارک میں عرض کی گئی تھی۔ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کی فضیلت بھی ملی۔ انہوں نے ہجرت فرمائی، مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ پہنچی، عمر 14-15 سال کی ہو چکی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح پڑھوا دیا، اس لیے کہ جب بیٹی کی عمر سن بلوغ کو پہنچ جائے تو پھر انتظار نہیں کرنا چاہیے، اس چیز کا انتظار کہ شادی حال کے پیسے کب ہوں گے،
اس چیز کا انتظار کہ جہیز کب پورا ہوگا، اس چیز کا انتظار کہ کوئی بہت بڑا رشتہ کب ملے گا، اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا رشتہ، سرکاری ملازمت والا رشتہ، اور اس قسم کا رشتہ، اس قسم کا رشتہ جو مکان لکھ کر دے گا، جو جائیداد لکھ کر دے گا، اس قسم کا رشتہ کب ملے گا؟ شریعت نے ان چیزوں کا پابند نہیں فرمایا، بلکہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بتلا دیا کہ امت کے لوگوں، تمہاری بیٹیاں تمہیں فاطمہ سے زیادہ پیاری نہیں ہو سکتی۔ دیکھو میں نے فاطمہ کا نکاح کیسے پڑھایا۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی عمر 14-15 سال کی ہے، سیدنا علی المرتضیٰ سے نکاح پڑھا دیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ سے کہا کہ جاؤ اپنے لیے حق مار کی رقم کا انتظام کرو۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم فاطمہ کی ماں ہو، اس کے لیے اس کا گھر تیار کرو، جو کچھ علی لا کر دیں اس سے ان کا گھر تیار کرو۔ اب دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت دیکھیں۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھ چڑھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی تیاریاں فرما رہی ہیں۔ فرمانے لگی ہم نے مٹی کو گوندھ کر مکان کی دیواروں کو لیپ کیا، اس کے اوپر کھجور کی پتے ڈال کر اور کھجور کی شاخیں ڈال کر اس کی چھت بنائی، سین کے اندر ایک ڈنڈا گاڑ دیا تاکہ اس پر کپڑے ڈال سکے، اس پر برتن رکھ سکے، اس طرح ان کا گھر تیار کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے اتنا مزہ کبھی کسی شادی میں نہیں آیا جتنا حضرت فاطمہ کی شادی میں آیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے ہتمار کی رقم کا بندوبست کیا، اپنی زرہ بیچ کر ہتمار کی رقم کا بندوبست فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح کے گواہ بنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے یہ رشتہ لے کر آئے تھے کہ علی المرتضیٰ کا نکاح حضرت فاطمہ سے کرا دیا جائے۔ وہ رشتہ کہ جو عرشوں سے طے ہوا، فرش پر نکاح ہوا، زمین پر اس کا نکاح ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اور اپنے اس داماد کو کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کی طرح تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں تھے، ان کو جو ساز و سامان دیا شادی کے موقع پر، وہ مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جو سامان دیا اس میں ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کی شاخیں بھری ہوئی تھی، ایک چمڑے کا بستر تھا، 2 چادریں تھی، ایک مشکیزہ تھا، 2 مٹی کے گھڑے تھے، اور اس کے علاوہ ایک آٹا پیسنے کے لیے چکی تھی۔ ان تمام چیزوں کو دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رجب سن 2 ہجری میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دیا۔ یہ تھا تمام کا تمام شادی کا ساز و سامان۔ آج کسی بیکاری کو بھیک مانگتا دیکھو، کہے گا میری بچیاں ہیں اس لیے بھیک مانگ رہا ہوں، میری بیٹیاں ہیں اس لیے بھیک مانگ رہا ہوں۔ کسی کو نشہ کرتا دیکھو تو وہ کہے گا کہ بیٹیاں میرے لیے بوجھ بن گئی اس لیے میں نشائی بن گیا۔ ارے بیٹیاں تو رب کی رحمت تھی، رب کی نعمت تھی، ہم نے خود ان کو بوجھ بنا دیا۔ ہمیں تو شریعت نے کوئی مکلف نہیں بنایا۔ قرآن نے پاک نے فرمایا کہ ان عورتوں کو والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم وأحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غیر مسافحین، کہ ایمان والو، ایمان کا تقاضا یہ ہے، غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے مال کے ذریعے سے نکاح کرو، یعنی لڑکی والوں کے اس پر کوئی مال نہیں ہے، لڑکے والے اپنا مال خرچ کر کے عورت کا عورت کو ساز و سامان بھی دے، کسی کی عزت ماں بچی کو سامان کے ساتھ تول کر نہیں بلکہ اپنا مال خرچ کر لاؤ۔ قرآن پاک نے یہ فرمایا کہ اپنا مال خرچ کرو اور عزت دار بچیوں سے نکاح کرو۔ قرآن پاک نے جو طریقہ سمجھایا وہ یہ ہے کہ لڑکے والے خرچ کریں، لڑکی والے کی کمر نہ جھکی ہو کہ میں تو حج اس لیے نہیں کر سکتا کہ میری بیٹیاں ہیں، میں اللہ کے راستے میں خرچ اس لیے نہیں کر سکتا کہ میری بیٹیاں ہیں، میں مقروض اس لیے ہو گیا کہ میری بیٹیاں ہیں۔ رب نے بیٹی والوں پر کوئی بوجھ نہیں رکھا۔ لڑکے والوں سے کہا گیا
کہ تم اپنے مال کے ذریعے سے اپنا مال خرچ کر کے نکاح کرو، حق مار ادا کرو، سارا سامان خود تیار کرو اور کسی کی عزت دار بچی کو عزت بنا کر اپنے گھر کی حرمت بنا کر اس سے نکاح کر کے آؤ۔ قرآن پاک نے تو یہ سمجھایا۔ ہم نے خود اپنے اوپر مصیبتیں لاد دی اور حالات ایسے بدل گئے کہ آج کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے تو وہ خوش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی وہاں کروں گا جہاں سے مجھے کار کی چابی ملے گی۔ تو ظالم، تجھے بیٹا ملا تھا یا کار کی چابی ملی تھی؟ اور کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو جائے تو ماتم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو کہاں بیائیں گے، کہاں اس کی شادی کریں گے، اس کا جہیز کہاں سے پورا کریں گے۔ ایک ماتم کا عالم ہوتا ہے، گھر میں ماتم برپا ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ لڑکے والے مال خرچ کریں، اپنا مال خرچ کرو، اس مال کے ذریعے سے لے کر آؤ۔ غیرت کا تقاضا بھی یہ ہے۔ کیا کسی کی یہ غیرت گوارا کرتی ہے؟ کسی کو دیکھو نئی شادی ہوگی، نئی شادی کے بعد مونچھوں کو تاؤ دے رہا ہوگا، موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوگا، پوچھیں گے چودھری صاحب موٹر سائیکل کہاں سے؟ کہے گا سسرال والوں نے دی ہے۔ ارے ڈوب کے مر جائے، اس موٹر سائیکل سے بہتر تھا۔ تو مونچھوں کو تاؤ دے رہا ہے کہ سسرال سے عزت دار بچی کے ساتھ موٹر سائیکل لے کر آیا ہوں اور اس پر جھولے کھا رہا ہوں۔ پتہ نہیں کہاں مر گئی ایمان والوں کی غیرت۔ اور ایمان والے بھی جن لوگوں نے اس چیز کو دستور بنا لیا کہ بچیوں کو سامان دینا ہے، اپنے اوپر مسلط کر دیا، ان کے گھرانے برباد ہو گئے۔ گھروں میں حقیقی خوشیاں نہیں ملتی۔ کچھ دنوں بعد سامان خراب ہونا شروع، چیزیں بجنا شروع، تو اسی طریقے سے عزت کا جنازہ نکلنا شروع کہ تیری ماں نے ایسی چیز دے دی، تیرے باپ نے ایسی چیز دے دی، تیرے رشتہ داروں نے فلاں چیز نہیں دی۔ ایک ایمان والی بچی، ایک کلمے والی بچی، ایک حرمت والی بچی، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بچی، وہ سامان کے ساتھ تول دی گئی کہ جس کی عزت اور جس کا حرمت اور جس کا سب کچھ ایک سامان کے ساتھ موقوف ہے۔ سامان خراب ہوتا چلا جائے، گھر بگڑنا شروع۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا نکاح فرمایا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخصت فرما دیا۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے اتنی محبت تھی، اماں ایسا فرماتی ہیں حضرت فاطمہ سے پیارے آقا کو اتنی محبت تھی کہ جب بھی حضرت فاطمہ تشریف لاتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرحبا کہہ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، مرحبا بیٹی کہہ کر، پیاری بیٹی کہہ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، حضرت فاطمہ کا استقبال فرمایا کرتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اپنے گھر سے رخصت ہوتے، کسی سفر پر جاتے تو اپنے گھر والوں میں سے سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جا کر ملتے۔ یہ محبت کا عالم تھا۔ اتنی محبت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ تشریف لائی، ہاتھ مبارک میں چکی پیس کر نشان پڑ چکے تھے مشقت کی وجہ سے۔ فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس غنیمت میں باندیاں آتی ہیں، خادمائیں آتی ہیں، مجھے بھی گھر میں کسی خادمہ کا بندوبست کر دیجئے تاکہ وہ گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹائے۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، تجھے خادمہ سے بہتر چیز نہ دوں؟ فرمانے لگی یا رسول اللہ ضرور دیجئے۔ پیارے آقا نے فرمایا فاطمہ تسبیحات پڑھا کرو، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ تسبیحات پڑھا کرو۔ تسبیحات فاطمہ ان کو سکھلا دی گئی، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے دنیا کی تمام خادماؤں سے زیادہ بہتر ہے۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو جو تحفہ دیا وہ تسبیحات کا تحفہ دیا۔ بتا دیا گیا کہ امت کے لوگوں، اگر کسی سے محبت ہو، اولاد سے محبت ہو، تو اس کا حق یہ ہے کہ محبت میں اس کو دین دو، دین سکھلاؤ، اس کو نماز پڑھاؤ، اس کو کلمہ سکھاؤ، اس کو قرآن پاک سکھاؤ۔ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے
کہ تم حرام حلال کما کما کر اپنے بچوں کو سونے کے لقمے کھلاؤ، لیکن ان کو قرآن پڑھنا مت سکھاؤ، ان کو نماز پڑھنا مت سکھلاؤ۔ یاد رکھو یہ محبت نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ ظلم اور عداوت ہے، اور یہی عداوت ان کو جہنم کی طرف لے جائے گی۔ تب وہ رب سے یہ کہیں گے کہ ربا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، کہ ہمارے بڑے ہمیں گمراہ کرنے والے تھے، ان کو ہمارے ساتھ جہنم میں دھکیل دیجیے۔ اس لیے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد کو دین سکھایا جائے۔ پیارے آقا سے خادمہ مانگی، پیارے آقا نے فرمایا فاطمہ رب کو یاد کیا کرو، تسبیحات پڑھا کرو، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، رب کی تسبیح اور رب کی حمد بیان کیا کرو، یہ تمہارے لیے خادماؤں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی عورتوں کا سردار قرار دیا، ایک مرتبہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہونے والی تھی، آپ کی عمر مبارک کا آخری حصہ تھا، آپ دنیا سے رخصت ہونے والی تھی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنے قریب بلایا اور آپ سے آہستہ آہستہ باتیں فرمانے لگے۔ آپ کی باتیں سن کر حضرت فاطمہ بہت زور زور سے رونے لگی، آپ کی ہچکی بن گئی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے سرگوشی فرمائی، تو حضرت فاطمہ وہ بات سن کر مسکرانے لگی، ہنسنے لگی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے اٹھ کر گئے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا فاطمہ مجھے بتاؤ پیارے آقا نے کیا فرمایا کہ تم رو پڑی، پھر کیا فرمایا کہ تم ہنسنے لگی؟ حضرت فاطمہ فرمانے لگی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں چپ کر گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو میں نے ایک دن حضرت فاطمہ سے کہا فاطمہ میں تمہاری ماں ہوں، میرا تم پر حق ہے، میں تم سے کچھ نہیں مانگتی، صرف اتنا کہتی ہوں کہ مجھے میرے رشتے کے بدلے میں وہ بات بتلا دو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے فرمائی تھی۔ اما عائشہ کے دل میں پیارے آقا کی بات سننا اور پیارے آقا کی بات کو دل میں بسانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اتنی تھی کہ بے قرار تھی کہ پتہ تو چلے کہ پیارے آقا نے کیا فرمایا۔ حضرت فاطمہ فرمانے لگی ہاں اماں محترمہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، اس لیے میں آپ کو وہ بات بتلا سکتی ہوں۔ فرمانے لگے پیارے آقا نے مجھ سے فرمایا کہ اے فاطمہ حضرت جبرائیل امین ہر سال میرے پاس آ کر قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ کیا کرتے تھے، لیکن اس سال جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے میرے ساتھ 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور فرمایا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات پر کہ فاطمہ تمہارا باپ دنیا سے جانے والا ہے، تم یتیم ہونے والی ہو، میں دنیا چھوڑ کر جانے والا ہوں۔ فرمانے لگی جب میں نے یہ سنا تو میں رونے لگی، مجھے روتا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو پیارے آقا نے مجھے چند نصیحتیں اور وصیتیں فرمائی۔ پیارے آقا نے فرمایا اے فاطمہ اپنے اوپر تقویٰ کو لازم اختیار کرنا، رب سے ڈرتی رہنا، گناہوں سے بچتی رہنا، گناہوں سے بچنے کے لیے رب کی معصیت سے بچنے کے لیے تم پر جتنی بھی تکلیفیں آئیں ان کو برداشت کرنا، مصیبتوں کو ہنس کر برداشت کرنا، لیکن گناہ مت کرنا، رب کی نافرمانی مت کرنا، اور جب بھی کوئی مصیبت آئے اگرچہ تم پر اتنی بڑی مصیبت آئے کہ تمہارے والد دنیا سے رخصت ہو جائیں تب بھی صبر کا دامن مت چھوڑنا، صبر کرنا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ میرے خاندان میں سے سب سے پہلے آ کر ملنے والی عورت تم ہوگی، میرے خاندان میں سے جو سب سے پہلے میرے پاس آئے گا وہ فاطمہ ہوگی، تم ہوگی۔ فرمانے لگی جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا تو میں ہنس پڑی، مجھے خوشی ہوئی کہ میں جلد ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلی جاؤں گی، اپنے ابا حضور کے پاس چلی جاؤں گی۔ اس واقعہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اتنا بڑا صدمہ، اتنا بڑا حادثہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آیا کہ دنیا میں والد چھوڑ کر چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے
शफीक वालिद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मोहब्बत करने वाले वालिद दुनिया से चले गए। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस मौके पर भी वालिद की वसीयत के मुताबिक सब्र का दामन नहीं छोड़ा। फरमाने लगी, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्यामी सिरना लयालिया, कि हम पर तो मुसीबतों के इतने बड़े पहाड़ टूटे कि इतनी बड़ी मुसीबत हम पर आ गई कि अगर ये सदमा और मुसीबत किसी पहाड़ पर आ जाती तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। अगर ये मुसीबत और सदमा किसी दिन के उजाले पर आ जाता तो वो दिन रात में बदल जाता, उसकी रोशनी जुल्मत में बदल जाती। इतनी बड़ी मुसीबत और सदमा हम पर आया, लेकिन इस सदमे को भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहकर बर्दाश्त किया, इस सदमे को सह गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत होने के 6 महीने बाद हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी दुनिया से पर्दा फरमा गई, दुनिया से रुखसत फरमा गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान के सबसे पहले मेरे खानदान में से मेरी बेटी फातिमा मेरे पास आएगी, ये फरमान सही सादिक आया और दुनिया से हजरत फातिमतुज़ ज़हरा पर्दा फरमा गई। आपके जनाजे के मौके पर लोगों ने सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि आप इनका जनाजा पढ़ाएं। उन्होंने सैयदना सिद्दीक़ अकबर से फरमाया कि आप ईमान वालों के ईमान हैं, इमाम हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आपके होते हुए अलीउल मुर्तज़ा जनाजा नहीं पढ़ा सकता। ये बात भी गवाही है उन लोगों के लिए जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फौक़ियत देते हैं। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा की मौजूदगी में उन्होंने सैयदना सिद्दीक़ अकबर का हाथ पकड़कर सैयदना फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जनाजे पर खड़ा किया। सैयदना फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जनाजा सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने 4 तकबीरात के साथ पढ़ाया और इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी बेटी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी, मुसलमानों के लिए हजरत फातिमतुज़ ज़हरा ईमान वाली औरतों के लिए जन्नत की सरदार दुनिया से रुखसत हो गई और इनको जन्नतुल बक़ी में दफन कर दिया गया, जहां पर उनकी आज तक आरामगाह है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको आले बैत के साथ मोहब्बत नसीब फरमाए और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अदा फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।